کہ برادری کی نسبت، برادری کی نسبت اپنی برادری کا ہونے کی وجہ سے مدد کریں. ایسا آدمی حق نہیں دیکھتا کدھر ہے، حق کو نہیں دیکھے گا. کہ جو آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے وہ مدد کرتا ہے برادری اور خاندان کی بنیاد پر. صاحب نے واقعہ نقل کیا اس پر کہ تعاون تو کرو لیکن یہ دیکھ لو کہ تم تعاون کس لیے کر رہے ہو، کہ تعاون اسلام کا کر رہے ہو یا انصار کا کر رہے ہو. سننا دھیان سے بات، اسلام کا تعاون کر رہے یا انصار کا. سنو فرق، بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک تعاون ہے اسلام کا، ایک تعاون ہے انصار کا. سنو، اگر دور نبوت کے زمانے کے انصار کی بھی مدد کی ہے، اگر دور نبوت کے انصار کی بھی مدد کی ہے تب بھی ناکام ہو جائے گا. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی بہت، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ مدد اسلام کی دین کی ہے یا قوم کی ہے. میں بہت عبادت کر رہا، میں اصل میں کہنا اس سے یہ ہے کہ جب مدد کی وجہ دین نہیں رہے گا تو امت بڑھ جائے گی. ہم ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ لیا. اور اگر مدد ہے دین کی تو امت جمع ہو جائے گی کہ سب دین کے مددگار. اس لیے سارے ایمان والوں کو دین کا مددگار کہا گیا ہے. یا آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اجتماعی طور پر تم دین کے مددگار ہو جاؤ. کونوا انصار اللہ. جی ہاں، سنو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انصار کا مددگار ہونا یا اسلام کا مددگار ہونا، اس سے بہت بڑا فرق ہے. یہ نہیں کہ انصار کی مدد تو دین کی مدد ہے، یہ بات نہیں ہے کہ انصار کی مدد اسلام کی مدد، کہ نہیں، اسلام کی مدد اسلام کی مدد ہے. چنانچہ ایک روایت میں واقعہ نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا جاتا، اس کا نام قزمان تھا. جب اس کا ذکر آتا آپ کے سامنے تو آپ فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے، قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. انجام، کیونکہ انجام ہوگا نیت کے اعتبار سے، انجام ہوگا نیت کے اعتبار. جی ہاں، یہ کیا نیت ہے؟ انجام ہوگا نیت کے اعتبار سے. چنانچہ احد کا موقع آیا اور احد کے میدان میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے. دشمن آئے جبل رومات کی طرف سے اور سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھ میں گیا. جبل رومات پر آپ نے چند صحابہ کو متعین کیا تھا کہ یہاں سے نہ ہلنا. یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ جو کام کرنے کے لیے دے دیا جائے اس کام کو اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہیں وہ کام چھوڑ کر دوسرا کام نہ دیا جائے. ہاں، یہ نہیں کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اب اس کا فیصلہ خود مت کرو، اس کا فیصلہ خود مت کرو. جو کام دیا گیا ہے اس کام کو پورا کر دو. یہ فیصلہ نہ کرو خود سے کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں وقت کے میدان میں یہ غلطی ہوئی کہ جبل رومات سے صحابہ جو تین انداز وہاں متعین کیے گئے تھے اس گھاٹی کے راستے کو بند رکھنے کے لیے، وہ وہاں سے ہٹ گئے. مال غنیمت صحابہ اٹھا رہے تھے اور دشمن بھاگ رہا تھا، یہ نیچے اتر آئے. البتہ بے شک مال غنیمت کی فضیلت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ آدمی ایک چیز کے فائدے کے لیے ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے جو کام دیا جائے اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو گے. ہاں، حضرت علی فرماتے تھے کہ جو تقاضے تمہیں دیے جائیں یا تو ان کو پورا کر لیا کرو، اگر پورا نہ کیا تو یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے. حضرت علی کا قول ہے جو کام تمہیں دیا جائے اس کو پورا کر لیا کرو. حضرت اللہ نے کچھ کام کرنے کے لیے دیے ساتھیوں کو، دیکھو یہ کرنا ہے. پھر پوچھا کہ کیا ہوا اس کام کا؟ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں کیا، ابھی تو نہیں کیا. حضرت علی نے یہ فرمایا کہ جو تقاضے تمہیں دیے جائیں ان کو پورا کر لیا کرو ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے. سنو غور سے، کیونکہ اگر عملہ مشغول نہیں ہے کام میں تو باطل کو مشغول کرے گا، باطل میں باطل ان کو مشغول کرے گا باطل میں. چنانچہ روایت میں ہے
کہ جب میدان احد مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور مشرکین نے حملہ کیا تو یہ قزمان آئے میدان میں اور انہوں نے انصار کی ایسی مدد کی کہ تنہا قزمان نے 7-8 مشرک قتل کر دیے اور مشرکین کو شکست ہو گئی اور میدان واپس آ گیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں. جو مشرک بھی آتا انصار کی طرف یہ قزمان پر حملہ کرتے. سب حیران تھے کہ اس آدمی کے بارے میں سنا تھا کہ جہنمی ہے اور اس نے تو انصار کی ایسی مدد کی. یہ ہم میں سے ہر ایک غور کرنے کی بات ہے کہ وہ دین کا مددگار ہے یا کسی کی ذات کا مددگار ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ دین کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے، کہ دین کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ ہے. چنانچہ یہ بہت زخمی ہو گئے، ان کو اٹھا کے قبیلے پہنچایا گیا تو صحابہ سب جمع ہو گئے ان کے پاس اور یہ کہا کہ قزمان آج تم نے کمال کر دیے، تم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، تم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں فتح ہو گئی. تو قزمان نے یہ کہا کہ مجھے خوشخبری کہیں کی سنا رہے ہو، میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، میں نے تو انصار کے لیے کیا ہے. یہ فرق دیکھو، اسی لیے کیا ہے انصار کے لیے، میں نے انصار کے لیے کیا ہے کیونکہ میں ان کا ساتھ اس لیے دے رہا تھا کہ میری برادری کے لوگ ہیں، مجھے یہ راز کرنا ہے اور قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے. جی ہاں، یہ کہا قزمان نے. تو آپ کی بات سچی ہو گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے. اس کے زخم بڑھ گئے، اس نے ایک تیر نکالا اپنے ترکش میں سے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. یہ اس کا آخری انجام ہوا. کارنامہ بہت بڑا کیا ہے، کارنامہ بہت بڑا، مگر مدد کی ہے انصار کی. مجھے یاد کرنا ہے کیونکہ میری برادری کے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں اور قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا ہی کرتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا تعاون کرنے میں کہ ہم مدد کس کی کر رہے ہیں، مدد کس کی کر رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک آپس کی اجتماعیت، ایک دوسرے کا تعاون. یہ دو بنیادیں ہیں اللہ کی نصرت کے نازل ہونے کی. آپس کی اجتماعیت کے لیے یہ چند شرطیں ہیں، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نسبتوں سے نکلیں، اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہو کر رہیں، ورنہ بکھر جائیں گے ساتھی. ایک دوسرے کے لیے نرم ہو کر رہو. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ نبی ان کو نرم مل گئے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہو گیا. یہ ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہو.